السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں عام طور پر دعاؤں کا اہتمام بہت کم ہوتا ہے۔ جو ہم لوگ سرسری دعائیں کرتے ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن باقاعدہ جو دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے اس میں بڑی غفلت ہوتی ہے۔ پھر اس میں بھی خاص جو ایک پہلو ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اولاد اپنے والدین کو دعاؤں میں باقاعدہ شامل رکھے اور فکر مندی کے ساتھ ان کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ یہ چیز بھی ہمارے یہاں بہت کم ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اولاد کے اوپر والدین کے جو بہت سارے حقوق ہیں ان میں ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرے۔ یہ دعا ان کی زندگی میں بھی ہو، زندگی میں ان کی صحت کی، عافیت کی، خوشحالی کی، ترقی کی، ایمان پر استقامت کی اور خاتمہ بالخیر کی، اور یہ دعا ان کی وفات کے بعد بھی ہو۔ قرآن نے ہمیں دونوں طرح کی دعائیں سکھائی ہیں، اور حدیثوں میں بڑے واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے انسان تو یہ دعا کیا کر اپنے والدین کے لیے کہ اے میرے رب، جیسے میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے محبت کے ساتھ پالا تھا ویسے ہی آپ میرے والدین پر رحم فرمائیے۔ ظاہر سی بات ہے اس رحمت کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی ہے قرآن میں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کیا کروں گا، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اے ابا جان میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا، استغفار کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک میرا رب میرے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ اگرچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا کہ تمہارے والد کافر ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہو، لیکن بہرحال انہوں نے دعا کی، اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا۔ اور علماء نے لکھا کہ دنیا میں والدین اگر مشرک ہیں تو ان کے لیے دعا کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا ان کو ہدایت مل جائے، سلامتی مل جائے اور ایمان کی توفیق ان کو نصیب ہو جائے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو بھی قرآن نے نقل کیا ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، کہ میرے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، جو لوگ بھی میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوں ان کی مغفرت فرما، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک دعا کی ہے جس کو قرآن نے سورہ ابراہیم میں نقل کیا ہے، لمبی دعا ہے تھوڑی سی، اس میں بھی والدین کے لیے دعاؤں کا ذکر ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نمازوں کا پابند بنا اور ہماری دعا کو قبول فرما، اور اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما اس دن جس دن کا حساب ہوگا، اور تمام مومنین کی مغفرت فرما۔ تو انبیاء کا یہ معمول رہا کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی موت کے بعد بھی۔ مگر ہماری زندگی میں یہ پہلو بہت دب کر رہ گیا ہے اور ہم لوگ شاید اس کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ جب تک والدین حیات ہیں تب بھی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن بطور خاص والدین جب دنیا سے چلے جائیں تب تو ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ بڑھا دینا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرنی چاہیے، اور اگر اس میں کبھی کوتاہی ہو جائے تو کم از کم دن میں صبح کے وقت میں اور رات کے وقت میں، یعنی ایک دو وقت ضرور ایسے رکھے جائیں جب باقاعدہ خصوصی طور پر ہم والدین کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی والدین کی وفات کے بعد کچھ دنوں تک ہم ان کو یاد رکھتے ہیں، کچھ دعائیں وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کی وفات کو ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، سال دو سال بیت جاتے ہیں، تو پھر ہماری دعائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور ہم والدین کو اپنی دعاؤں میں فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی بدذوقی کی علامت ہے اور بڑی گویا کہ بد نصیبی کی علامت ہے۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں والدین کے لیے دعاؤں کی توفیق ملتی رہے، اور ایک حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ او ولد صالح یدعو لہ، کہ جو انسان اپنے پیچھے کچھ چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہے آخرت میں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ ایسی اولاد چھوڑ کر جائے، ایسی نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعا کیا کرے۔
تو اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتی ہے ان کی وفات کے بعد، تو یہ گویا کہ اس اولاد کے نیک ہونے کی بھی علامت ہے، اس کی دلیل ہے کہ وہ نیک ہے، صالح ہے۔ چونکہ عام طور پر جو لاؤبالی ہیں، غافل ہیں، لاپرواہ ہیں، دین سے دور ہیں، انہیں تو اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی کوئی یاد ہی نہیں اس طرح سے رہتی ہے، انہیں تو ان کی مغفرت کے حوالے سے کوئی فکر مندی نہیں ہوتی ہے۔ جو شخص والدین کی وفات کے بعد ان کی مغفرت کے لیے سوچتا ہے اور ان کی ہمیشہ اس کو فکر رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، جنت دے دے، تو وہ دعائیں بھی کرتا ہے۔ اور والدین کے لیے دعائیں کرنے کا فائدہ والدین کو تو ہوگا ہی، زندگی میں بھی ہوگا، اور اگر کوئی مغفرت یعنی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو بھی والدین کو فائدہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی کسی والدین کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں تو وہ پوچھتا کہ یہ کس طفیل میں ہوا، میرے اعمال کے نتیجے میں تو یہ درجے کی بلندی مجھے ملی نہیں ہے، آخر ہوا کیا، کیسے میرے درجے بلند ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باستغفاری ولدی کا لکا، کہ تیرے بچے نے، تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی تھی، اس لیے تیرا درجہ بلند کیا گیا ہے۔ تو والدین کا یہ فائدہ ہے۔ اور اس طرح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ اولاد کی جو دعا ہوتی ہے وہ والدین کے پاس ایک گفٹ کی شکل میں پیش کی جاتی ہے، یہ والدین کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے والدین کو تحفہ دیتے ہیں، کبھی کپڑے لا دیے، کبھی جوتے لا دیے، کبھی اور کوئی ان کا سامان لا دیا، تو والدین کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اب ہم جب دعا کریں گے اور ہماری دعا ان کو تحفے کے طور پر دی جائے گی آخرت میں مرنے کے بعد، تو ان کی خوشی کا کتنا کیا ٹھکانہ ہوگا، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کو ہدیے پیش کرتے رہیں، ان کی خدمت میں تحفے پیش کرتے رہیں؟ کیا ہماری یہ خواہش نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، لیکن ہم غافل ہو جاتے ہیں اور جو ہے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور والدین کے لیے دعا کرنے کا جو فائدہ ہے والدین کو تو ملے گا ہی، خود اولاد کو بہت فائدہ ملتا ہے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بھی درجے بلند فرماتا ہے۔ تو ہم خود جو ہے گویا کہ اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے اس کو اپنا معمول بنائیں۔ ہمارے والدین کو انتقال کیے ہوئے چاہے 10 سال ہو جائیں، 20 سال ہو جائیں، 50 سال ہو جائیں، جب تک بھی ہماری عمر رہے ہم اپنے والدین کے لیے اپنی دعاؤں میں ضرور حصہ رکھیں، اور ان کو ہمیشہ ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی اپنی دعاؤں میں ان کو شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے جو والدین حیات ہیں ان کو صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ طویل عمر نصیب فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور والدین کی جب بات آئی ہے تو والدین میں ہمیشہ اپنے دادا دادی، نانا نانی، ان کو بھی شامل کیا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔